علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریو ٹی وی اور آج میرے ساتھ فتح اللہ برکی صاحب. اور اس کی اگر میں پروفائل آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی اگر انسانی حوالوں سے، انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، جو مشکل وقت پی ٹی آئی کے اوپر آیا اور 22,000 مختلف ورکرز کو قید کیا گیا، ان کی آفس کی طرف سے ان کو ریلیز کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ کرنٹلی بشرا بی بی صاحبہ کے بھی وکیل ہے اور سی ایم کے بھی وکیل ہے. دیگر پارٹی کے اندر اس کے ایک بہت ہی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اور خان صاحب کے ایجنڈے کو لے کر، ان کی کاز کو لے کر ہمیشہ فرنٹ لائن پہ آ کے کوشش کرتا ہے، کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج مجھے آف دا ریکارڈ اس سے بات ہو رہی تھی عبداللطیف صاحب کے حوالے سے، جو چترال کے ایم این اے ہیں، جس کو نااہل کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے بھی وہ کوئی مشورہ دے رہا تھا اور میں نے ان کی بات سن لی اور میں چاہ رہا تھا اس کو ریکارڈ کے اوپر لے آؤں. اور آج چھوٹا سا مختصر اس کو میں اپنے ویلوگ کے اندر ایڈ کر لوں گا. یہ چھوٹا سا اس سے پوچھیں گے. آپ بتائیں کہ عبداللطیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ مشورہ میں ان کو دے رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ تھوڑا سا اسٹروک کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ضیاع کیا. اور آپ کی کون سی مشورہ نہیں مانا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبداللطیف چترالی ہمارے بڑے تگڑے کارکن تھے اور خان صاحب کے ٹائگر تھے. ہمارے الیکٹڈ ایم این اے تھے، لیکن بدقسمتی سے جابر اور ظالم حکمرانوں نے ایک ایسا مقدمہ جو کہ بہت پرانا مقدمہ تھا اور اس میں کوئی مقدمے میں ایسی سچ لائی کوئی ایویڈنس نہیں تھی کہ وہ جیل میں ہوتے یا وہ ناحق قید ہوتے. لیکن اکثر بدیر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ جو ہیں اس کیس میں ٹو دی پوائنٹ اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسی کے ساتھ اسی کیس میں 4 اور ورکر جو تھے وہ بھی اس کیس میں لطیف چترالی صاحب کے ساتھ سزا یافتہ ہوئے. اور الحمدللہ ان کی ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی اور اس میں ہم نے لیڈنگ کونسل جو تھے وہ بابر امان صاحب کو ہم نے رکھا ہوا تھا. الحمدللہ وہ 4 ورکر جو ہیں اس کو ہم نے ہائی کورٹ سے بری کروایا اور ان کی سزا جو ہے وہ ہم نے ختم کروائی. لیکن لطیف چترالی کے کچھ ایسے دوست جو ان کو مشورہ دیتے رہے کہ آپ نہ آئیں. انیشلی سٹیج میں ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ بالکل اس کیس میں پیش ہی نہ ہو، اور کیونکہ آلریڈی اس کیس میں جو ہے ٹرائل جو ہے وہ شروع ہے، اور اگر آپ پیش بھی ہونا چاہتے ہیں تو کسی تگڑے وکیل کو آپ ہائر کریں تاکہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ٹائملی سیٹل ہو جائیں. لیکن بدقسمتی سے وہ ان پہ عمل نہ کر سکے، اور جب سزا ہوئی، سزا کے باوجود بھی پھر ان کو لوگ مشورہ دیتے رہے کہ آپ جو ہے پیش نہ ہوں اور آپ فلانی جگہ سے یہ کروائیں، فلانی جگہ سے یہ کروائیں. بٹ اینی ہاؤ اس کی کانسیکوینسز یہ ہیں کہ آج 4-5 مہینے ہو گئی ہیں کہ وہ جیل میں ہے اور اس کے کو ایکیوز جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، کیس ان کا ختم ہو چکا ہے. لیکن لطیف چترالی ابھی بھی وہ پابند سلاسل ہے، جیل میں ہے، اور اتنے تک کہ اس کو نااہل بھی کیا گیا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے کو ایکیوز جو ہیں وہ اسی کے ساتھ جو سزا یافتہ تھے وہ ہائی کورٹ سے آلریڈی ہم نے بری کروائے ہیں. اور وہ ڈیسیجن، وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی ہم نے ان کے کونسل تک پہنچایا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لیٹر آن جب پانی جو ہے وہ سر سے گزر گیا تو اس کے بعد وہ اس مشورے پر عمل پیرا ہوئے. اب جو ہے ہائی کورٹ میں جو مشورہ ہم دے رہے تھے اس مشورے پر اب وہ آئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ بابر امان صاحب کو انہوں نے ہائر کیا ہے، اور اتنے تک پھر انفارمیشن ہم نے لی، کیونکہ یہ ساری ہماری ٹیم ہے، کہ ہائی کورٹ میں اب کیس لگ گیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسے 4 ورکر جو لطیف چترالی کے ساتھ سزا یافتہ ہوئے تھے وہ ود ان 20 days جو ہیں ہائی کورٹ سے بری ہوئے، ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہوئی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ میں انشاءاللہ اس کا بھی سزا معطل ہوگی. اچھا، تو کیا لگتا ہے، کوئی شارٹلی بتا لیں، اگلے کوشچن میں کروں گا، کوئی امید ہے کہ اس کی کوئی سزا معطل ہو سکے، اور آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ ہاں، سزا تو ہر صورت معطل ہوگی، کیونکہ جو ATC کوڈ کے طاہر عباس سپرا نے جس کانٹینٹس اور جس چیز پہ سزا دی تھی وہ بالکل بھی نہیں بنتی، کیونکہ اس کیس میں 780A لگتا ہی نہیں ہے. جو اطہر من اللہ کی ججمنٹ ہے ہائی کورٹ میں، اطہر من اللہ نے 780A پر
کوئی ججمنٹ دی ہے تو اس کانٹینٹس میں 780A اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. اور دوسرا اس کے ساتھ کو ایکیوز جو ہے آلریڈی جو بری ہو چکے ہیں, تو اس کے 1000% چانسز ہے کہ لطیف چترالی جو ہے وہ بری ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, نئے سال آنے والی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے سال اس کے لیے کوئی نوید لے کر آئے اور اس کو ہم جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ہم تو مطلب ایک نئے سال کو مبارکباد بھی بھیج سکتے لیکن وہ اس تک پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نیا سال اس کے لیے کیا انشاءاللہ نئے بالکل نیا سال جو ہے انشاءاللہ اس کی آزادی کا سال ہے, اور آئی تھنک 14 تاریخ کو اس کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, اور مجھے بہت ساری امیدیں ہیں, 101% سے بھی زیادہ میری امیدیں ہیں کہ وہ بری ہوں گے, ہر صورت بری ہوں گے, کیونکہ اس کے ساتھ کو ایکیوز جو ہیں وہ آلریڈی بری ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے میری نیک خواہشات ہیں اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد بری کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو باہر لے کے آئے, کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کا اثاثہ ہے اور تگڑا بندہ ہے, خاموش بندہ ہے, اور خاموش تو نہیں, خاموش نہ رہنے کی وجہ سے تو اس میچ پہ پہنچ گئے. خاموش اس کانٹینٹس میں کہ شریف آدمی ہے. باقی سزا جو ہوئی ہے وہ ہوئی اس لیے ہے کہ اس جابر اور ظالم حکمرانوں کو وہ نہیں مان رہے تھے اور ان کے خلاف ہمیشہ انہوں نے مذمت کی ہے, اور وہ ہمیشہ ہر سٹیج پہ ان ظالم اور جابر حکمرانوں کو انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں, اس لیے وہ یہ سزا کاٹ رہا ہے. لیکن ہماری امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بری کرے, اور انشاءاللہ بری ہوں گے. برکی صاحب, آخری آپ بتائیں کہ لطیف صاحب کو اگر رہا ہو کر آ جاتے ہیں, جس طرح پہلے بھی آپ نے اس کو مشورہ دیتے رہے کہ کس طرح سیاست کو لے کے چلنے اور کس طرح اپنے آپ کو بچا کر چلنی, آخری جو مشورہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہاں, بس ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد رہا کروائیں اور اپنی سیاسی جدوجہد اور حقیقی آزادی کی جدوجہد سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے ہم نے اسی طرح لے کر چلنی ہے, اور جب تک ہم حقیقی آزادی کی اصول حاصل نہیں کر پاتے انشاءاللہ ہم اپنا جدوجہد چلائیں گے, اور ہمیں آپ سے بھی امیدیں ہیں کہ آپ ہمیں فرنٹ فوٹ پر لیڈ کریں گے انشاءاللہ. چلے, بہت شکریہ فتح اللہ برکی صاحب جو کہ ینگ بلڈ ہے اور متحرک سیاستدان ہے, اور خان صاحب کی جو کاز یا ایجنڈا ہے اس کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں, اور اس نے لطیف صاحب کے بارے میں جو مشورہ دیا, اور ہم بھی کہیں گے, اور ہمارے دوست ہیں لطیف صاحب, اور ہمیں بہت ہی افسوس ہے اس کے جیل جانے پر, اور میں آج موقع ملا اس کے اوپر میں اپنی ویوارڈی دوں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سیاست کا حصہ بنے اور اچھا کاز لے کر چلے, اور علاقے کے حوالے سے بھی جو چترال ہے اس کے ایشوز کو بھی ایڈریس کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کا. بہت شکریہ, والسلام.